أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المومنون آیت نمبر 51 سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، رسول کی جمع ہے۔ کلو، کھاؤ، من الطیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا، اور عمل کرو صالح نیک شریعت کے مطابق۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو علیم، خوب جاننے والا ہوں۔ خطاب ہے تمام رسولوں سے۔ اگرچہ تمام رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن جمع کے صیغے میں خطاب کا مطلب یہ ہے یہ تعلیم ہر رسول کو دی گئی، اول سے آخر تک سارے کے سارے رسولوں کو یہ تعلیم دی گئی، یہی بات کہی گئی۔ کیا کہا گیا؟ کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا، اور صالح عمل کرو۔ ایک طرف لینے کی بات کی گئی اور دوسری طرف دینے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے عمدہ کو استعمال کرو اور جواباً نیک عمل کرو۔ اسلام یا دین رہبانیت کا سبق نہیں سکھاتا، یہ نہیں کہتا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، ترک دنیا اختیار کرو، بلکہ سکھاتا ہے کہ کھاؤ، شرط کے ساتھ کہ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو، طیب، حلال ہو۔ دوسری جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ کھاؤ مگر حد سے نہ بڑھو۔ جہاں نہ کھانا ناپسندیدہ ہے صرف مصنوعی پرہیزگاری اور تقوی کی خاطر، وہاں ضروری ہے کہ زیادہ کھانا منع ہے۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صاف ستھرا کھاؤ، لیکن صرف زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے بلکہ کچھ کرنے کا نام بھی ہے، اور وہ ہے وعملوا صالحا، اچھے کام کرو، نیک عمل کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کی صلاحیتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ اگر خوراک صحیح ہو، کھانا پینا درست ہو، ضرورت کے مطابق ہو، حلال ہو، تو انسان اس سے جو طاقت اور انرجی حاصل کرتا ہے، یہ چیز اس کی عبادت میں فائدہ مند ہوتی ہے، عبادت میں مددگار ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر انسان کا جسم بیمار ہے اور انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ بڑے بڑے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے سے قاصر ہوگا، نہ ہی اللہ کی عبادت کر سکے گا ٹھیک سے، دین کی تبلیغ کی جدوجہد کر سکے گا نا، اور نہ ہی بندوں کی خدمت کے قابل ہوگا۔ اس لیے کھانا پینا بھی عبادت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود اور طریقوں کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے۔ اہل ایمان کو بھی یہی سبق دیا گیا، یعنی رسولوں کو اور تمام رسولوں کو خطاب کر کے جو بات کہی گئی وہ سب ایمان والوں کو بھی مخاطب کر کے کہی گئی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت 172 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے۔ واشکروا للہ،
اور شکر کرو اللہ کا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو جو چیز ناپسند ہے وہ ہے نہ کھانا۔ نہ کھانا بھی خود پر ظلم کرنا ہے، اور حد سے زیادہ کھانا بھی اپنے ساتھ جو ہے زیادتی ہے۔ تو اپنی ذات کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کلوا من طیبات، اور دوسری طرف اللہ کے حقوق وعملوا صالحا بھی بجا لاؤ، بندوں کے حقوق بجا لاؤ۔ وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر نہیں بلکہ نیت مقصد سے بھی واقف ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ امت سے مراد دین ہے، اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت پیش کی، لیکن لوگ دین توحید چھوڑ کر الگ الگ گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ اپنے عقیدہ اور عمل پر خوش ہے، چاہے وہ حق سے کتنا بھی دور ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ سب فرقہ جو ہے جہنم میں جائے گا سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ فَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ آخر میں فرمایا فَاتَّقُونَ، اس میں اشارہ ہے کہ اتحاد کا تحفظ تقوی سے ہوتا ہے۔ جب دلوں میں اللہ کا خوف ہو تبھی امت ایک رہ سکتی ہے نا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، پھر انہوں نے خود ہی فتقطعوا، پس انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہے نا، امرہم اپنے معاملے کو یعنی اپنے دین کو، بینہم آپس میں، زبورا گروہ بنا کر یعنی فرقے بنا کر، کلو ہر، حزبن گروہ، بما اس پر جو، لدیہم ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں، اتراتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، فرقے بنا لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر جو ہے وہ مگن ہے، اترا رہا ہے۔ یہ آیت بالکل اسی حقیقت پر اشارہ کرتی ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور نجات پانے والا وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، فَذَرْهُمْ تو انہیں چھوڑ دے، فی میں، غمرتہم ان کی غفلت میں، حتیٰ یہاں تک کہ، ہین ایک وقت تک، فَذَرْهُمْ پس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں کچھ مدت پڑا رہنے دیں، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ غمرہ سے مراد حیرت، غفلت اور ضلالت کے آتے ہیں۔ آیت میں بطور تحدید ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ تحدید کا مطلب خطرے یا سزا کی وارننگ دینا ہے نا۔ غمرہ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان نہ جاننے کے باوجود جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو آتا کچھ بھی نہیں مگر وہ سمجھتا ہے کہ بہت کچھ آتا ہے نا۔ جب کسی انسان کی یہ کیفیت ہو تو آپ اسے کچھ سمجھا نہیں سکتی، ایسے شخص کو نا آپ کچھ بتا نہیں سکتی، کیونکہ وہ کہے گا کہ مجھے پہلے سے پتہ، مجھے سب پتہ ہے، مجھے اور کچھ نہیں جاننا ہے۔ لیکن انسان ایسی بیوقوفی میں کب تک جو ہے بچ سکتا ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ اس کو اس سے نکلنا پڑے گا، لیکن پھر پلٹنے کا کوئی مقام نہیں ہوگا میری بہنیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں کہتے ہیں کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس اے نبی کافروں کو کچھ مہلت دے دو، انہیں ذرا سی ڈھیل دے دو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 میں آتا ہے قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ کہہ دیجئے مزے کر لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ آپ کہہ دیں کہ مزے کر لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ الی النار، جہنم ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ ذرہم
ज़रहुम याकुलू यतमत्तऊ वयुलहिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। आप उन्हें जो है नफ़ा उठाते खाते और झूठी उम्मीदों में मशगूल छोड़ दीजिए। ज़रहुम याकुलू, आप उन्हें खाते, वतमत्तऊ और नफ़ा उठाते, वयुलहिमुल अमलु और झूठी उम्मीदों में मशगूल छोड़ दीजिए। अनकरीब फसौफ यालमून, अनकरीब वो जान लेंगे। यानी किस कदर तकलीफ़ दे कैफियत हो सकती है ना, कि किसी भी शख्स के लिए वो दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर करे कि वो गलत कर रहा है और फिर उसको एहसास ही ना हो कि वो गलत कर रहा है, गुमराह हो और फिर ये ना समझे कि वो गुमराह है, वो गफलत में हो और फिर ये समझे कि मुझसे ज़्यादा होशमंद कोई नहीं है और इसको एहसास भी ना हो। साथ ये मेरी बहनें, ये उन लोगों के लिए कहा गया है ना कि जो अपनी दुनिया में इतने डूबे हुए हैं कि अपने तरीक़े, अपने मसलक और अपने फ़िरक़े के साथ ऐसे वो चिमट कर रह गए हैं कि दूसरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन। अयहसबूना क्या वो ये गुमान रखते हैं कि हम जो उन्हें माल और औलाद दे रहे हैं, अल्लाह ताला इन लोगों से मुखातब है जो नेमत को पाकर दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर ये समझ बैठे हैं कि नेमत का मिलना रज़ा की दलील है। इंसान का सबसे बड़ा फ़रेब यही है कि वो माल को इज़्ज़त और औलाद को कामयाबी समझ बैठा है। हालांकि कुरान कहता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है। ये दोनों अल्लाह की पसंदीदगी या नापसंदीदगी का पैमाना नहीं है मेरी बहनें, बल्कि इम्तिहान का ज़रिया है। अल्लाह ने किसी को नवाजा है तो उसके शुक्र का इम्तिहान है मेरी बहनें, और अगर किसी को महरूम रखा है तो उसके सब्र का इम्तिहान है। दोनों हालतों में आजमाइश एक ही है, बस रंग बदल जाता है। और जब बंदा दोनों हालतों में अल्लाह को याद रखता है ना, तो अल्लाह ख़ुद फरिश्तों से कहता है मेरे इस बंदे को देखो, मैंने उसे नेमत दी तो उसने शुक्र किया, मैंने रोक लिया नेमत को तो उसने सब्र किया। यही मेरा बंदा है, सच्चा बंदा। अल्लाह ताला हमारे घरों को अल्लाह ताला सब्र, शुक्र और रज़ा का गहवरा बना दे, आमीन, है ना। नुसारिउ लहुम फिल खैराति बल ला यशऊरून, क्या हम उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नुसारिउ हम उनके लिए फिल खैराति भलाई में बल ला यशऊरून जल्दी कर रहे हैं। हम उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं, नहीं बल्कि उन्हें शऊर ही नहीं है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो समझते हैं कि हम उनके साथ भलाई में जल्दी कर रहे हैं, हालांकि उन्हें एहसास ही नहीं कि आज़माइश है मेरी बहनें। कभी वो अल्लाह की रज़ा नहीं बल्कि उसके सब्र और शुक्र देखने का वक्त होता है, और कभी जिसके पास कुछ नहीं है वो अल्लाह के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा कीमती होता है। काश हम समझ लें कि नेमत का बढ़ जाना हमेशा खैर नहीं बल्कि कभी कभार गफलत की रफ्तार बढ़ जाना होता है। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना हो हम करना जो नेमत को तेरे कुर्ब के बजाय दुनिया की दौड़ बना ले। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, बेशक वो लोग जो अपने रब के खौफ से लरज़ा रहते हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो मिन खश्यति रब्बिहिम, अपने रब के खौफ से मुशफ़िक़ून, डरते रहते हैं, लरज़ा रहते हैं। यहाँ से अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों का तारुफ़ करा रहे हैं। इससे पहले आयत में उन लोगों का ज़िक्र था जो माल और औलाद पर मग़रूर हैं, उनका ज़िक्र था, और अब अल्लाह ताला उन लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं जो दिल के अंदर से लरज़ते हैं। हसन बसरी फरमाया करते थे कि मोमिन नेकी करता है मगर उसके दिल में खौफ रहता है कि कहीं अल्लाह उसे कबूल ना करे, वो डरता रहता है। और मुनाफिक बुराई करता है फिर भी बेखौफ रहता है, दंदनाता फिरता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मुशफ़िक़ून से मुराद वो लोग हैं जो अपने रब की नाफरमानी से डरते हैं, चाहे वो कितने ही नेक अमाल कर लें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहा करते थे ना, अल्लाह से डरो मगर उस डर के साथ जो दिल में रोशनी पैदा कर दे, अंधेरा नहीं। यही वो खौफ है जिसे कुरान ने खशियत कहा है, यानी वो खौफ जो दिल को इबादत, आजिज़ी और यकीन की तरफ ले जाए। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो लोग जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं। ये आयत मोमिनों की अहम सिफत बयान करती है। आयत से मुराद वो तमाम निशानियाँ हैं जो अल्लाह की तरफ से इंसानों की
رہنمائی کے لیے آئی ہیں، چاہے وہ کتابی وحی ہو یا کائنات کی تخلیق میں موجود نشانیاں ہوں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس پر کامل ایمان رکھنے والوں کی صفات بیان کر رہی ہے۔ شرک سے بچنا ایمان کا بنیادی اصول ہے۔ توحید تو ایمان کا سرچشمہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ باقی گناہوں کی معافی ممکن ہے، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے میری بہنیں، کیونکہ یہ ایمان کی بنیاد کو ہی تباہ کر دیتا ہے۔ مثلاً بیماری میں جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جانا یا بابا کے پاس جانا، مشکلات میں جادو ٹونے یا کسی انسان پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں، والذین، اور جو لوگ یؤتون دیتے ہیں، ما آتوا جو وہ دیتے ہیں، وقلوبہم اور ان کے دل، وجلۃ ڈرتے ہیں، انہم کہ وہ الی ربہم اپنے رب کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ دیتے وقت اپنے دلوں میں خوف رکھتے ہیں اور کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیں گے، یعنی کہ وہ اپنے رب کے بارگاہ میں لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت مومنین کی ایک اور اہم صفت بیان کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا عمل یا صدقہ یا کوئی بھی نیکی جو ہے وہ کہیں قبول نہ ہو، کہیں نہ مقبول ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عائشہ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور پھر وہ خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہ ہوں، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ مومن اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کے قبول ہونے کے بارے میں خوف محسوس کرتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائیوں میں، وہم لہا اور وہ اس کی طرف سابقون سبقت لے جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف دوڑتے ہیں اور ان میں سبقت لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن نیک اعمال میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور دیگر عبادات، وہم لہا سابقون، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان نیک اعمال میں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، جس میں دوام ہو، ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال میں سبقت اور استقامت کی بہت زیادہ اہمیت ہے نا۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر طرح کے نیک اعمال میں، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یعنی اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے۔ ہمیشہ نماز کے بعد اللہ سے رہنمائی طلب کریں، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھتے وقت اللہ سے سمجھنے اور عمل کرنے کی ہدایت مانگیں۔ جو شخص ہر حال میں اللہ سے ہدایت مانگتا ہے نا، اللہ اس کی زندگی کے راستوں کو ضرور آسان کرتا ہے اور اس کے اعمال کو قبول بھی فرماتا ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَلَا نُكَلِّفُ، اور ہم تکلیف نہیں دیتے، نفساً کسی نفس کو، إِلَّا وُسْعَهَا مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَلَدَيْنَا اور ہمارے پاس، يَنطِقُ ولدینا کتاب، ایک کتاب، ینطق جو ہے جو بتلاتا ہے ٹھیک، بالحق بتاتی ہے ٹھیک ٹھیک، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت اللہ کی رحمت اور عدل کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ داری دی جاتی ہے۔
والدینا کتاب، اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جو ہر انسان کے اعمال کو درست طور پر ریکارڈ کرتی ہے۔ میری بہنیں، ہر صبح ہمیں ایک نیا پنہ پکڑا دیا جاتا ہے اور یہی نام اعمال کی صورت میں ہمیں دیا جائے گا۔ اس کے لکھنے والے ہم خود ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جان لیتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ قاف آیت نمبر 18 میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ منہ سے نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان موجود ہے، ایک حاضر باش نگراں موجود ہوتا ہے۔ انسان کے ہر لفظ، ہر بات، ہر جملے کا حساب رکھا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی اور صداقت کی ہدایت دے اور بیجا اور فضول گناہ اور لایانی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ بلکہ قلوبہم ان کے دل فی غمرۃ غفلت میں ہیں، من ھذا اس طرف سے، یعنی قرآن کے پیغام سے، ولہم اعمال اور ان کے اعمال، من دون ذالک، اس کے سوا بھی ان کے کئی، اس کے سوا بھی ان کے ولہم اعمال من دون ذالک، اور اس کے سوا بھی ان کے کئی جو ہے اعمال ہیں، ہم لہا عاملون، جن پر وہ عمل پیرا ہے۔ یہ آیت جو ہے پڑھ کے ان کے دل اس طرف سے قرآن کے پیغام سے غفلت میں ہیں، اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں نا۔ یہ آیت کافروں کی حالت بیان کرتی ہے کہ وہ قرآن اور اس کی ہدایت سے غافل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برے اعمال میں مشغول ہیں جو ان کے لیے عذاب کا سبب بنیں گے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجرون، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ہم انہیں اخذنا، ہم انہیں پکڑیں گے، مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں، بالعذاب عذاب میں، اذا ہم یجرون تو وہ فریاد کریں گے، تو وہ فریاد کرنے لگیں گے، چیخنے لگیں گے، یعنی چلانے لگیں گے، چیخنے چلانے لگیں گے، فریاد کرنے لگیں گے۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ چیخنے چلانے لگیں گے، فریاد کرنے لگیں گے۔ اخذنا ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے پکڑا، حتی اذا اخذنا یہاں تک کہ جب ہم نے انہیں پکڑا، مگر عربی میں ماضی کا صیغہ بعض اوقات مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کسی بات کا یقینی ہونا ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے نا، تو وہ جو ہے ماضی تو جو ہے مستقبل کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم ضرور پکڑیں گے، ایسا گویا ہو چکا ہے۔ یجرون یہ مضارع ہے، وہ چلانے لگیں گے، ہے نا، وہ فریاد کرنے لگیں گے۔ تو دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، مگر زیادہ راجح مفسرین کے مطابق یہ ہے کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو ہم عذاب میں پکڑیں گے تو چیخنے چلانے لگیں گے، کیونکہ جو ہے سیاق آگے کی آیت سے جڑا ہوا ہے، جہاں فرمایا کہ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، لا تجأروا تم فریاد نہ کرو آج، انکم بے شک تم، انکم منا لا تنصرون بے شک تم ہم سے مدد نہ دیے جاؤ گے۔ آج مت چیخو، تمہیں ہم سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ ہے عدالت الہی کا فیصلہ۔ جب مہلت ختم ہو جائے تو فریاد بے فائدہ ہوتی ہے۔ میری بہنیں، جو آج قرآن کی طرف جھک جائے وہ کل کے عذاب سے بچ جائے گا۔ غفلت کی نیند اگر دنیا میں ٹوٹ جائے تو رحمت بن جاتی ہے، لیکن اگر آخرت میں ٹوٹی تو صرف چیخ باقی رہ جاتی، صرف چیخ باقی رہ جائے گی۔ میری بہنیں، اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے جگہ دے، قرآن کی تلاوت کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا دے، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے دل غافل ہیں، اور جب تیری گرفت آئے تو صرف چیخ رہ جائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے لیے بیدار کر دے اور ہمیں خالص عبادت اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، یقیناً قد کانت یقیناً ہو چکی ہے، آیاتی میری آیت، تتلی علیکم پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، فکنتم تو تم ہو گئے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنکسون منہ موڑتے ہوئے، یعنی پیچھے پلٹتے ہوئے۔
یقیناً میری آیات تم پر پڑھی جاتی ہیں مگر تم الٹے پاؤں پھر جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان منکروں کا حال بیان فرما رہے ہیں جو قرآن سننے کے باوجود اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، عمل کرنے کی چاہت پیدا نہیں ہوتی۔ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں جن میں ہدایت ہے، نصیحت ہے اور حق واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، تو بجائے غور کرنے کے وہ ضد اور تکبر میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ علی اعقابکم تنکسون، یعنی وہ پیچھے کی طرف الٹے قدم لوٹ جاتے ہیں، جیسے کوئی شخص حق سے بھاگ رہا ہو۔ یہ آیت میری بہنیں اس بات کی تنبیہ ہے کہ قرآن کا سننا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے قبول کرنا، عمل کرنا اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا اصل ایمان کی علامت ہے، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ آیت صرف کفار کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو قرآن کی نصیحتوں کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتا۔ میری بہنیں، جب دل نصیحتوں سے اکتانے لگے تو سمجھ کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ جب بھی دل نصیحتوں سے اکتانے لگے تو بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف۔ تو جو قرآن سنتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، وہ عملی طور پر عقاب پر پلٹنے والا ہے۔ میری بہنیں، اللہ کی آیات جب دل میں اترے تو زندگی بدلنی چاہیے۔ یہی ایمان کی پہچان ہے، اور یہی اس آیت کا اصل پیغام ہے میری بہنیں، ہے نا۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، مستکبرین تکبر کرنے والے ہیں، بہ اس کے بارے میں، سامرن افسانہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تکبر میں آ کر تم قرآن کے بارے میں، یعنی تکبر میں آ کر تم قرآن کے بارے میں رات کو جو ہے بیٹھکیں جما کر فضول باتیں کیا کرتے تھے، ہے نا۔ تکبر میں آ کر وہ جو ہے نا قرآن کے بارے میں رات کو بیٹھکیں جما کر فضول باتیں کیا کرتے تھے۔ سمر کے معنی جو ہے نا رات کی گفتگو ہے، یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں جو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے تھے، اور اس بنا پر وہ حق کی بات سننے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے، یعنی چھوڑ دیتے تھے۔ اور بعض نے حجرہ کے معنی فحش گوئی کے لیے ہیں، فحش گوئی ہے، یعنی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں فحش باتیں کرتے ہو۔ یہ آیت اہل مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ لوگ راتوں کو کعبہ کے گرد بیٹھ کر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے تھے اور قرآن کو کہانیوں کا مجموعہ کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ قرآن کو چھوڑنے والا منافق ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بات یا مجلس اہم نہیں ہونی چاہیے۔ راتیں غفلت میں، فضول گوئی میں گزارنے کے بجائے قرآن کی صحبت میں گزارنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تکبر دل کا زہر ہے، یہ انسان کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ اہل ایمان وہ ہیں جو راتوں کو سامرن نہیں بلکہ قائمن ساجدن گزارتے ہیں۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، افلم کیا پھر نہیں، یدبروا غور فکر کیا انہوں نے، قول اس کلام پر، ام یا جاءہم آیا ان کے پاس، ما لم یاتی جو نہیں آئی تھی، آباءہم ان کے باپ دادا کے پاس، اولین جو پہلے گزرے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی جو پہلے گزرے تھے؟ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ افلم یدبروا القول، غور فکر کی دعوت، یہ جملہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، سورہ نساء 82، ہے نا۔ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کا مطلب ہے گہرائی سے سوچنا، بار بار غور کرنا اور دل و دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عقل والوں کو متنبہ کیا ہے کہ قرآن کوئی بے معنی کلام نہیں ہے بلکہ اس کے ہر لفظ میں ہدایت چھپی ہے۔ تدبر نہ کرنا روحانی اندھاپن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قرآن میں غور و فکر کرو، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، اور اسے بغیر سمجھنے والے کی مثال اندھے شخص کی ہے۔ میری بہنیں، قرآن تدبر کے لیے اترا ہے، تبرک کے لیے نہیں۔ جو غور کرے گا ہدایت پائے گا، جو منہ موڑے گا وہی عقاب پر پلٹنے والا ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ ام یا لم نہیں، یعرفوا وہ پہچانتے، رسولہم اپنے رسول کو، فہم پس وہ لہو اس کے لیے منکرون انکار کرنے والے ہیں، یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں۔ یہ آیت کفار مکہ کی ضد اور انکار پر تبصرہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تمہیں اپنے نبی کا حال معلوم نہیں؟ تم نے ان کی صداقت، امانت اور دیانت خوب دیکھی ہے، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال دراصل سردنش کے انداز میں ہے۔ وہ اپنے رسول کو تو خوب پہچانتے تھے، لیکن ضد اور تکبر کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خود ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ جو تم پیغام لائے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہی وہ ضد تھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کفار کا انکار علم کی کمی سے نہیں بلکہ دل کے اندھے پن سے تھا۔ سورۃ البقرہ آیت 146 میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں نہ پہچانا گیا ہوں کہ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ تو میری بہنیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بعد جھک جائے وہ مومن ہے، اور جو منہ موڑ لے وہی محروم ہدایت ہے۔ اللہ ہمیں علم قرآن سے اور زیادہ روشنی عطا فرمائے۔ ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ کیا دونوں کے بارے میں آتا ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، بھی اس کے بارے میں، جنۃ جنون ہے، مجنون ہے، بلکہ جاءہم ان کے پاس آیا، بالحق حق کے ساتھ، واکثرہم اور ان میں سے اکثر، للحق حق کے لیے، کارہون ناپسند کرنے والے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، مگر ان میں اکثر لوگوں کو حق پسند نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کی دعوت دی اور کہا کہ تمہاری یہ بت کچھ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کفار مکہ نے اپنی انا کے بچاؤ کے لیے کہہ دیا کہ محمد پر جنون کا اثر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مجنون نہیں ہے، وہ تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں جسے تمہارے دل مانتے ہیں مگر خواہشات انکار کرتی ہیں۔ واکثرہم للحق کارہون، یہ الفاظ بہت گہری حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں حق سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں حق پسند نہیں، کیونکہ حق ان کی خواہشات، ان کے مفادات اور ان کے باطل نظام کے خلاف تھا، ہے نا۔ ان کا دل جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن ان کی زبان اور انا ماننے سے انکار کرتی تھی ان کی انا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان عمر گزار چکا ہوں، تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، پھر آج جب میں تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ میں مجنون ہوں۔ میری بہنیں، حق کبھی مقبول نہیں ہوتا ان لوگوں میں جو دنیا کی لذتوں کے غلام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی سچ جانتے تھے، پوری طرح جانتے تھے، مگر انکار دل کی نفرت سے انہوں نے کیا تھا۔ آج بھی جو شخص حق بات کرے، دنیا اسے جنونی یا شدت پسند کہتی ہے، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، تانے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہی قرآن کا منظر آج بھی دہرایا جا رہا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ولو اور اگر اتبع پیروی کرتا الحق حق اہواہم ان کی خواہشات کی، لفسدت تو ضرور بگڑ جاتے سماوات آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، بلکہ اتیناہم ہم نے انہیں دیا، بذکرہم ان کا نصیحت نامہ، فہم پس وہ عن ذکرہم اپنی نصیحت سے یعنی قرآن سے معرضون منہ موڑنے والے۔ اور اگر حق ہی ان کی خواہشات کے پیرو ہو جائے تو آسمان اور زمین
اور جو کچھ اس میں ہے سب بگڑ جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس وہ نصیحت بھیجی ہے جو ان کے لیے باعث شرف ہے، مگر وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ حق سے مراد دین اور شریعت ہے، یعنی دین اگر ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین اور آسمان کا سارے نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں۔ اگر فی الواقع ایسا ہو تو کیا نظام کائنات ٹھیک رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک ذکر دیا ہے، قرآن، جو ان کے لیے ہدایت ہے، عزت ہے اور فہم کا ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے وہی لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں جو اپنے نفس کی غلامی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین۔ کیا تسألهم، آپ ان سے مانگتے ہیں، خرجن کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، فخراج تو اجر، ربی کا آپ کے رب کا، خیر بہتر ہے، وہ اور وہی خیر الرازقین سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ کیا آپ ان سے دعوت کے بدلے یعنی آپ ان سے کوئی اجر مانگتے چاہتے ہیں، یعنی دعوت کے بدلے ان سے کوئی اجر چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں آپ کے رب کا اجر ہی بہتر ہے اور وہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کفار مکہ کے اعتراضات کا رد کر رہا ہے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ شاعر ہیں، کبھی یہ کہ آپ اس دعوت کے بدلے کچھ دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ان سے کوئی خرج یعنی اجرت مانگتے ہو؟ یعنی تمہاری دعوت میں ایسا کون سا پہلو ہے جس سے ظاہر ہو کہ تم لوگوں سے کچھ لینا چاہتے ہو؟ تم تو نہ مال مانگتے ہو، نہ حکومت، نہ عزت اور نہ ہی شہرت، بلکہ فخراج ربی کا خیر، تمہارے رب کا اجر تو تمہارا اصل سرمایہ ہے، وہی تمہیں رزق بھی دے گا، وہی تمہاری محنت کا بدلہ بھی عطا کرے گا، وہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اخلاص پر مبنی صداقت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ نے کبھی اپنی دعوت کے بدلے دنیاوی اجرت نہیں مانگی۔ جب کوئی شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور اپنی محنت کا صلہ صرف اللہ سے چاہتا ہے تو اس کے ایمان، صداقت اور خلوص کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برت فرمائی ہے کہ آپ اپنی دعوت کے بدلے لوگوں سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں مانگتے، بلکہ آپ کا اجر تو اللہ کے پاس ہے جو سب سے بہتر اجر دینے والا ہے۔ یہی بات قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، سورہ شورى آیت نمبر 109 میں، یعنی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتبعوا من لا يسألکم اجرا وهم مهتدون، سورہ یاسین آیت 21 میں، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور خود ہدایت یافتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہر داعی کے لیے نمونہ ہے۔ دعوت خالص ہو، نفع نقصان کی پرواہ نہ ہو۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ، اور بے شک، لَتَدْعُوهُمْ، یقیناً بلاتے ہیں ان کو، اِلیٰ طرف مستقیم، راہ راست، اور یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی صداقت، سچائی اور عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کام محض ان لوگوں کی خواہشات کا پیچھا کرنا نہیں ہے، بلکہ تم تو انہیں حق کے راستے کی طرف بلا رہے ہو، وہ راستہ جو سیدھا، صاف اور منزل تک پہنچانے والا ہے۔ قرآن کا صراط مستقیم صرف ایمان، عبادت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، ایسا نظام جو انسان کی انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی اور روحانی زندگی درست کر دے۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ کفار اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ هَوَاهُمْ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواہشات سے نکال کر سچائی کے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دراصل انسان کو نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لاتی ہے، اور یہی انسان کی اصل آزادی اور فلاح ہے۔
سورہ انعام آیت نمبر 153 میں فرمایا کہ وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہی میرا راستہ ہے، بس اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچاتا ہے، جو ایمان، توحید، عدل، تقوی اور اللہ کی اطاعت کی راہ ہے۔ یہی وہ دعا ہے جسے روزانہ ہم نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دعوت دین کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ جب ہر طرف انکار تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف بلاتے رہے۔ یہی صبر استقامت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط، وہ سیدھے راستے سے، وہ راستے سے یعنی سیدھے راستے سے، لناکبون، ہٹنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے ہیں، مڑ جانے والے ہیں۔ یہ آیت پچھلی آیت کا تسلسل ہے۔ جہاں پچھلی آیت میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، یہاں بتایا گیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کبھی اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ عربی میں ناقب اس شخص کہتے ہیں جو سیدھی راہ جو ہے چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پر چل پڑے۔ آخرت پر ایمان لانے کو آخرت پر ایمان جو ہے نا، وہ انسان کو جو ہے، جب انسان آخرت پر ایمان لاتا ہے تو انسان کو آخرت کا ایمان جو ہے اسے سیدھا رکھتا ہے، سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کا انکار انسان کو غرور، ظلم اور گمراہی میں پھینک دیتا ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ولو، اور اگر، رحمناہم، ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا، اور ہم دور کر دیں، ما، جو، بہم، ان پر، من ضر، کسی تکلیف یا نقصان کو، للجو، تو ضرور جمے رہیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، اندھے بنے۔ اور اگر ہم ان پر رحم بھی کر دیں اور ان سے ان کی تکلیف دور کر دیں تو بھی وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے بھٹکتے رہیں گے۔ یہ آیت اللہ کی رحمت اور انسان کے ناشکری کے گہر تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض و عناد تھا اور کفر و شرک کے دلدل میں وہ جس طرح پھنسے ہوئے تھے، اس میں ان کا بیان ہے نا۔ یہ آیت ایک آئینہ ہے۔ مصیبت میں یاد رہنے والا رب آسانی میں بھی یاد رہنا چاہیے۔ رحمت ملنے کے بعد غفلت انسان کو تباہی کے قریب کر دیتی ہے۔ شکر اور صبر دونوں مومن کی پہچان ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اور یقیناً، وَلَقَدْ، اور یقیناً ہم نے، أَخَذْنَاهُمْ، انہیں پکڑا، بِالْعَذَابِ، عذاب کے ساتھ، فَمَا، پس نہ، استکانو، جھکے، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، وَمَا، اور نہ ہی، يَتَضَرَّعُونَ، وہ گڑ گڑائے۔ اور یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ اپنے رب کے سامنے نہ جھکے اور نہ ہی عاجزی اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دعا کی۔ عذاب سے مراد یہاں وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی، جس میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، یا وہ قحط سالی کا عذاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غرور اور ظلم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا فرمائی کہ ان پر قحط سالی بھیج دے تاکہ وہ تنبیہ حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعنی علیہم بصبع کصبع یوسف، اے اللہ، جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں 7 سال قحط رہا، اسی طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور کفار مکہ اس قحط سالی میں مبتلا کیے گئے۔ جب قریش بھوک سے نڈھال ہو گئے تو ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ وہ قحط ختم کر دے۔ تو ابو سفیان نے عرض کیا کہ اے محمد، اللہ سے دعا کریں کہ وہ قحط ختم کر دے، ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن جب قحط ختم ہوا تو پھر وہ اپنی سرکشی پر لوٹ گئے۔
वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फ़मस्तकानु लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन, है। और यकीनन हमने उन्हें अज़ाब में पकड़ा मगर वो ना अपने रब के आगे झुके और ना आजिज़ी इख्तियार की। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून। हत्ता यहाँ तक कि जब फ़तहना हमने खोल दिया अलैहिम उन पर बाबन एक दरवाज़ा, ज़ा अज़ाबिन अदाब वाला, शदीदिन सख्त, इज़ा तो अचानक, हम वो, फ़ीही इसमें, मुब्लिसून मायूस हो जाते हैं, उसमें मायूस हो गए। यहाँ तक कि जब हमने उन पर सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दिया तो अचानक वो इसमें मायूस हो गए, मुब्लिसून। इससे दुनिया का अजाब भी मुराद हो सकता है और आखिरत का भी, जहाँ वो तमाम राहत और खैर से मायूस और महरूम होंगे और उनकी तमाम उम्मीदें जो है मुनक़ता हो जाएंगी। मेरी बहनें, आप देखें, अल्लाह ताला ने अंबिया को हुक्म दिया पाक रिज़्क़ खाओ और नेक अमल करो और बताया कि सारी उम्मत एक है, लेकिन इंसान ने दीन को टुकड़ों में बांट लिया है, दुनिया की नेमतों पर मगरूर हो गए और अल्लाह की याद से गाफिल। और मोमिन वो है जो अपने रब से डरते हैं, नेकी करके भी घबराते हैं, है ना, और आजिज़ी से इबादत करते हैं। मगर मुनकरीन दिल के अंधे हो गए, ना नसीहत से बदले, ना मुसीबत में झुके। आखिरकार जब अज़ाब आया तो मायूस हो गए। मेरी बहनें, दीन की राहें आसान नहीं होती। जब हम दीन की तरफ आने लगते हैं, जब हम अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हैं ना, तब हम आजमाए जाते हैं। कल तक हमारा साथ देने वाले ही हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। हमारी माजी की तमाम कोताहियाँ हमारे सामने लाकर रख दी जाती हैं। हर तरफ से, हर तरीक़े से लोग आपके हौसले पस्त करने की कोशिश करते हैं, आपको वापस उन्हीं अंधेरों में धकेलने की कोशिश करते हैं जहाँ से आपको मुश्किल निकली थी। शैतान हर बार इस्तेमाल करता है आपको वापस लाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। दम भी घुटता है, दिल भी टूटता है, आंसू भी नहीं थमते और ये दुनिया कैद लगती है, पर दिल में एक ठंडक होती है, ईमान की एक हलावत महसूस होती है। लम्हा लम्हा उस ज़ात के सिवा सबसे भरोसा उठ जाता है। अल्लाह की मोहब्बत दिल में मज़ीद रासिख़ होती है। फिर उस रब से राब्ते बढ़ जाते हैं, बातें बढ़ जाती हैं, दिल में एक सुकून होता है। सबसे बढ़कर रब का क़ुर्ब नसीब होता है, रब का क़ुर्ब नसीब होता है। मेरी बहनें, हम अल्लाह के हैं तो वो भी हमारा है। ये सिर्फ ज़बानों के स्लोगन नहीं है, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। जन्नत की हिर्स अगर है, फलाह आखिरत का जुनून अगर है, तो ज़िंदगी से मोहब्बत को कम करना होगा। जो जितना ज़्यादा दीन पर अमल करेगा उस पर आजमाइशें आएंगी, है ना। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की सही समझ, दीन की सच्ची बसीरत और दिल की नरमी अता फ़रमाए, ताकि हम ईमान पर साबित कदम रहें, आजिज़ी इख्तियार करें और हर हाल में उसकी रज़ा तलाश करें। अल्लाहुम्मा फ़्तह लना फ़ी क़ुलूबिना फ़हम दीनिक वरज़ुक़ना तफ़हुमुल क़ुरान वसब्बितना अला ताअतिक वजअलना मिनल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।